بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کا پسندیدہ پروگرام غیب کی باتیں آج یو ایس اے ٹی وی پر۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ جس طرح آپ نے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی ہے، اور جس طرح ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون اور شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے اس ذات کے بارے میں جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارا نفع نقصان، ہماری صحت بیماری، ہمارا کاروبار، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب، سب اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہوتا ہے جب بھی ہمیں کوئی پریشانی یا مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات بہت بڑی ذات ہے۔ ہم کئی دفعہ ہمارے دل میں وسوسے بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم اللہ سے شکایتیں بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وائی می، وائی اس، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کی عنایات ہمارے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں، اس وقت تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ وائی می، وائی اس، کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر مکمل ایمان، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی قوتوں کے ساتھ، اللہ کی قدرتوں کے ساتھ کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہمارا ایمان ہی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف جائے۔ تو ہم آج حضرت عثمان اللہ خان صاحب سے بھی اسی موضوع پر بات کریں گے۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لاہور پاکستان سے ہمارے ساتھ وزیر اسکائپ صبح آتے ہیں تاکہ آپ سے باتیں کر سکیں۔ جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے اوپر ایمان اور یقین، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کئی دفعہ ہمارا یقین ڈھل مل بھی ہو جاتا ہے، وساوس بھی آتے ہیں، دوسرے خیالات بھی آتے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں اس سیدھی راہ پہ چلتے رہنا چاہیے کہ ہمارا یقین جو ہے بالکل ڈگمگائے نہیں۔ میں تو جو مجھے ای میل اور جو کالز آتی ہیں اس کے حساب سے اگر جو بھی کوئی وسوسہ ان دنوں میں یا پچھلے ایک ہفتے میں چل رہا ہو لوگوں کے ساتھ اور ہمارے سامنے بات آئے تو میں اس کو کرتا ہوں۔ عام طور پہ لوگوں کی ایک یہ رائے ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے تو کبھی کسی کو تکلیف دی ہی نہیں، اور ہمیں اتنی زیادہ تکلیف کہ ہمارا جو بزنس ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، یا ہماری جو بیٹی گھر بیٹھی ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا ہم ایک ایسی عجیب بیماری میں بیٹھے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، اور یہاں ہم اتنی بیماری کاٹ رہے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم نے اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب کوئی تکلیف آیا کرے تو میری تکالیف کو یاد کر لیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی تکالیف آئیں، طائف کا مشہور واقعہ اور مکہ کے اندر، یا صحابہ کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے اوپر جو تکالیف آئیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، اس کے بعد تبع تابعین کی زندگیاں، اس کے بعد بزرگوں کی زندگیاں، اور ہم سے جو قریب کے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے یا جو نیک لوگ اس وقت موجود ہیں اللہ والے، تو ان سب کے اوپر بھی تکالیف تو آئی نا۔ تو ہمیں اپنی تکالیف کو یہ پیمانہ بنانا کہ جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، تو اس طرح اگر کسی کے گھر ڈاکو آ جائیں تو وہ تو ان کو یہی کہے گا جی میں نے تو آج تک کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا، یا میں کبھی آپ کے گھر تو گیا نہیں، تو آپ ہمارے گھر کیوں آ گئے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی تکلیف ہو، کوئی بڑا معاملہ ہو، تو ہمیں
اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے، اپنے حوصلوں کو پست نہیں کر دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کسی چھوٹی مصیبت کو بڑا سمجھنے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے تمام کے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے ہمیں ایک بے فکر ہو کے زندگی، خاص طور پہ مشکلات اور مصیبتوں کے حوالے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ لیکن حضرت دل میں یہ خیال تو آتا ہے کہ آخر یہ تکالیف کیوں آتی ہیں؟ دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، سب پہ آتی ہیں، نبیوں پہ آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جانا، حضرت نوح علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ اصل میں ہم نے اپنے پیمانے غلط بنا لیے۔ پیمانہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم بہت نیک ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو کیا پھر تکالیف نہیں آئیں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، ان کے بچوں کا فوت ہونا، ان کے اوپر تکالیف، 2 مہینے جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی، اور وہ پیٹ کے اوپر انہوں نے پتھر باندھے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک ہیں اور ہماری بڑی ہم 5 وقت کے نمازی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر ہمارے اوپر تکالیف نہیں آئیں گی؟ اچھا حضرت، ایک تو یہ ہے کہ تکالیف جب آتی ہیں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے، تو اور ان حالات میں ظاہر ہر انسان دعا تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے کہ میری تکالیف رفع ہو جائیں اور مشکلیں آسان ہو جائیں۔ بیمار ہے تو وہ صحت کا طلبگار ہے، تو دعا ہر کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کئی دفعہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، کئی دفعہ تکلیف دور نہیں ہوتی، تکلیف مسلسل جاری رہتی ہے۔ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے؟ دیکھیں اسی میں بھی تو ہماری کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ عام حالات میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس مالی طور پہ بڑا اچھا تھا، پھر وہ ڈاؤن ہو گیا، اور اس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی طبیعت کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک پیسے کی وجہ سے جو اس کے اندر اکڑ تھی، جیسے ہی مالی حالات خراب آئے تو اس کے اندر عاجزی آ گئی۔ حالانکہ وہ عاجزی اب اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، بندہ اللہ کے کتنا قریب ہو جاتا ہے۔ ہم نے کون سا یہاں ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہنا ہے، عارضی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہم نے یہاں سے گزارنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے۔ اصل چیز تو کیفیات ہوتی ہیں۔ کسی بندے کو زندگی میں صبر نصیب ہو جائے، جب بھی زندگی میں مشکل آئے وہ بندہ گھبرائے نہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ پریشان ہی نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے نام بڑے بڑے۔ ان تکالیفوں سے اپنے اور اللہ کے تعلق کو نہیں ماپنا چاہیے کہ جی ہم پہ تکلیف آ گئی تو ہم اللہ سے دور ہیں۔ مطلب ایک عام سوال یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا کاروبار کیوں ڈاؤن ہو گیا؟ عبادت کرنا ایک الگ چیز ہے، تکالیف زندگی کا ایک الگ چیز ہے، فطری چیز ہے۔ جیسے نمازی کو بھوک تو لگے گی، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ نمازی بھی باتھ روم میں جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جاتا ہے۔ جی یہ فطری باتیں ہیں، تکالیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا آنا، یہ ہمارا ایک پیمانہ نہیں ہے۔ ہم اس کو پیمانہ نہ بنائیں اپنے حالات کو کہ جی ہمارے اچھا اگر پیمانہ ہی یہ ہم نے بنا لیا اچھے حالات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے جتنے بڑے ہیں وہ سب ناکام ہو گئے پھر۔ جی اچھا حضرت، بہت بہت شکریہ۔ بڑی اچھی طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا یقین کامل کا وہ ہر صورت میں رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سے دھیان ہمارا ہر ناظرین نہیں ہٹنا چاہیے۔ کالز کا سلسلہ کرتے ہیں، فلوریڈا سے ہیں پرویز صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم محمود صاحب اور فاروق صاحب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ میں اس سے پہلے رمضانوں میں نے کال کی تھی اور عثمان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، تو میں خود پڑھوں گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو ہم ہر نماز میں آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے اور عثمان صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو صحت دے، سمجھا۔ تو عثمان صاحب سے پوچھنا کہ ایسا اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے، ذرا کچھ ڈیٹیل سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ محمد پرویز، آپ کی والدہ کا نام حسینہ بیگم؟ جی 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 ہاں ٹھیک ہے، آپ کو کہا تھا میں نے کہ 11 دن کے بعد مجھے کال کر کے بتائیے گا جی 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 کیا حالات چل رہے ہیں۔ جی تو اب بتائیے حضرت کے کیا حالات ہیں؟ رحیلہ پرویز بنت حسینہ بیگم، دیکھیں تھوڑا بہت ہمیں پتہ چلے گا اور تھوڑا بہت یہ اپنے حالات بتائیں گے تو ایک تصویر مکمل بنتی ہے پھر ہمارے پاس۔ جی جی تو آپ کے جو حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں اس کے لیے۔
बात तो वैसे ही है उस्मान साहब, लेकिन अभी 2-3 रोज पहले वाइफ ने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसमें इसने नाग सांप को देखा है और अपने घर पे पाकिस्तान में, और इनके वालिद ने उसको मारा है लेकिन उसके बावजूद भी वो सर उठा के चारों तरफ देख रहा है, और लेकिन फिर उनके वालिद ने मार के उसको जो ना कचरे में फेंक दिया है। ठीक है, मैं तो इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि कम से कम कोई चीज या दुश्मन का हमारे सामने तो आना है ना। एक है छुप के वार करना जी और एक है सामने आ जाना। जी जी हालांकि है तो गलत चीज, किसी सांप का या इस तरह जादू की तरफ ये निशानी होती है। अगर इस तरह कोई चीज सामने आ गई तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ कि हमारा पढ़ना ठीक जा रहा है। अच्छा जी, तो आप इसी तरह कीजिएगा कि हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे कॉल करके थोड़े से हालात बता दिया करें। जैसे ही आपके पढ़ने के लिए कोई वजीफा आया मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कौन है नेक्स्ट कॉलर? जी शीबा। शीबा हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं कैलिफोर्निया से। जी फरमाइए। जी मैं पिछली बार भी तो फोन की थे, मैं आख्या मेरा नाम शीबा, मेरी अम्मी नो नाम हालता ललबाज है। और क्या ना मेरा हर वेले दिल बहुत फोन आए थे, मैं बीमार बहुत रही थी, मैं डॉक्टर भी आने तो कुछ भी नहीं, पर मैं हर वेले जिस मेरा दुख ना रहना है तो दिल हर वेले खफा होया रहना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ पेट ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਨਾ? जी पेट में भी तकलीफ है। तो ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ है? जी और बात मैं उस सबक पढ़ नहीं रही हूँ, पर मैं लाइक बद हो गई ना ला, और मेरा बात पेट बहुत दर्द करने लगता है। क्या दर्द करना पे? जी कि पेट ਵਿੱਚ दर्द है तो दिल ਵਿੱਚ खौफ है? जी खौफ है तो दिल हफ होना है। अच्छा ठीक है, चलो। पढ़ने के लिए क्या बताया था आपको? क्या दसिया हजरत ने पढ़ने वास्ते? उन्होंने दसा लिया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किन्नी यारी? 13 वारी पानी ते फूक के ते पियो। ਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? जी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵੀ? जी ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਲੇ? नहीं तो मेरे भराऊँ भी है जाइए, पर मेरे भरा आहना हर वेले में करूँ मेरा दिल तंग होना है, जदों भी मैं कार पैर रखना वा तो मेरे दिल कुछ होना तो मैं आहना करूँ ना सा। ये परावा खाना है? जी मेरे भरा आहना वो सभी डिप्रेशन है। अच्छा ठीक है, पूछने जी हजरत को लो। जी हजरत। औज़ बिल्लाह पढ़े कि आयतल कुर्सी शुरू कर लें। अच्छा। 13 मरतबा आयतल कुर्सी रोजाना पढ़ें, नमक पे दम करें और पानी पे दम करें, नमक चखें और साथ पानी का घूंट पी लिया करें सुबह शाम। ठीक है जी, सुन लिया। एक और आया मेरा लाइसेंस हुए, मेरे लाइसेंस में अपॉइंटमेंट थे कोई सबक हो गया कदे सबक? जी बस ये पढ़ोस जो हजरत ने दसिया सैतुल कुछ चौके पढ़ोस। अच्छा तो तो सा फोन करा? हाँ जी, फिर अगले हफ्ते फिर करिए फोन। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज जी। अगले कॉलर हैं जी, मायामी से हैं अब्दुल गफूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी जी शुक्र अल्लाह का। मैंने ये पूछना था, मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 13 साल और उसका 10-12 सालों से हम उसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। उसको कितनी दफ़ा उसको मसला हुआ, जब बीमार होती है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए, और पिछले साल वो तकरीबन 1 महीना कोमे में भी रही। ओहो। तो उसका इतनी जगह पे हर एक डॉक्टर को पाकिस्तान इंडिया सब जगह से दिखाया, लेकिन उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? इन्होंने टेस्ट किए, सब चेक किया, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। कहते हैं सब कुछ सही है उनके हिसाब से। अच्छा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको सोकड़ा हो गया, इसको पाकिस्तान ले जाओ, और सब लोगों से दम भी करवाया। क्या नाम है बिटिया का? हफ्सा गफूर। हफ्सा गफूर। ठीक है जी, हजरत से पूछते हैं। देसी नमक का टुकड़ा एक ले लें, 13 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसके ऊपर दम करें और उसको बच्ची के ऊपर से वारें, 7 चक्कर सीधे 7 उल्टे, और उस नमक को पानी में बहा दें, और 11 दिन के बाद कॉल करके मुझे बताइएगा कि बच्ची में क्या फर्क पड़ा, फिर हम उससे आगे चलेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अटलांटा से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत को भी सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मेरे को मेरे बेटे के बारे में मालूम करना था। उसका नाम मोहम्मद सलमान अली है जी, और वालदा का नाम रोशन अली है जी। और मुझे पूछना ये है कि वो वैसे तो नेक बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, मगर वो पूरा दिन सोता है और कोई काम के अंदर दिलचस्पी नहीं लेता है। क्या कोई भी काम को बोलते हैं। उम्र क्या बेटे की? 21 साल, 21 ईयर्स। अच्छा, स्कूल वगैरह कॉलेज फिनिश कर लिया है या जा रहा है अभी? कॉलेज में जा रहे हैं अभी, इसका अच्छा। ये 2nd ईयर कॉलेज के अंदर है।
राइट। तो ये अभी कॉलेज भी जा रहे हैं, मगर वो कॉलेज में अच्छा एडमिशन मैंने इसको दिलाया, सब कुछ है, मगर वो उसको दिल कोई चीज में नहीं लगता है। पूरा दिन सोता है, तो 4-5 बजे शाम को उठता है, फिर कॉलेज जैसे 6 बजे की कॉलेज गया, फिर वापस आ गया, फिर वो वापस सो गया। और मुझे इसको काम भी कराना है, मेरा एक ही बेटा है ये। तो क्या नाम आपने बताया? सलमान अली। सलमान अली। ठीक है जी। जी हजरत। जी सुने, और उसका काम में हर काम में रुकावटें आ रही है। सुने इसका सुन ले। 21 मरतबा आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, रोजाना उसके लिए औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। अगर बहुत ही अच्छा हो जाए, अगर उसके सर के ऊपर हाथ रख के दम करें, एक फूंक उसके सर के ऊपर मारें और एक पानी के गिलास के ऊपर। सुन ले पहले बात उनकी हजरत की। जी जी और हजरत। कोशिश करें कि रोजाना ताजा पानी लेके दम करें उसके ऊपर। 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है और हर मरतबा औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बहुत ही अच्छा हो जाए अगर बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखकर दम करें, 21 मरतबा पढ़ें, एक फूंक बच्चे के सर के ऊपर मारें और दूसरी फूंक पानी के गिलास के ऊपर, और पानी उसको पिला दें। बहुत ही अच्छा हो जाए कि अगर ये दम आप सुबह शाम कर लें 7 दिन, तो 7 दिनों के बाद बताइएगा क्या हालात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर रशीद अख्तर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी रशीद अख्तर बोल रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपकी याददाश्त के लिए अर्ज है जी। जी जी कि मैं इस वक्त 90 साल का हूँ। जी जी, आपकी जवानी ख़त्म हो गई थी एकदम। ठीक है जी। मैं हजरत के कहने के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर वक्त पढ़ता रहता हूँ और पानी के भी ऊपर फूंक के पीता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे जिस्म का जो दबाव था, ऐसे महसूस होता था जैसे मेरा जिस्म मुर्दा है और मैं उसको उठाए फिरता हूँ, उसमें तो 40-50% तक फर्क आ गया है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अब तंदुरुस्त हूँ, वेरी गुड, बैठे भी, उठे भी और चलते हुए भी। वाह। अब जो जिस्म का अपर है, जिसको हम गले और दिमाग तक कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम जो है वो दस्तूर चल रही। अच्छा। उसकी प्रॉब्लम ये है कि मेरे सर की तरफ एक प्रेशर, एक दबाव जाता है और जब वो दबाव जाता है तो मैं बिल्कुल एक बेजान सी चीज़ बन जाता हूँ और मेरा दिल करता है कि मैं लेट जाऊँ। बैठने और खड़े होने से उस तकलीफ में कोई आराम नहीं आता। अगर मैं लेट जाऊं तो 10-15-20 मिनट में मैं नॉर्मलाइज हो जाता हूं। अच्छा। नज़र भी मेरी पहले से कमज़ोर हो रही है और मेरा ऊंचा सुनना भी पहले से कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है दिमाग की तरफ दबाव। अच्छा जी, तो जिस्म का दबाव ठीक हो गया, लेकिन मैं इसके लिए बताता हूँ जी आपको। जिस वक्त आपको बिस्मिल्लाह वाला वजीफा हमने बताया था, तो उसके साथ हमारे अपने यहाँ पढ़ने के लिए सूरह यासीन आई थी 2 दिन के लिए। तो 2 दिन हमने आपके लिए सूरह यासीन पढ़ी थी। अगर आपको वहां पे कोई साहब या कोई भी मिले जो आपके लिए सूरह यासीन पढ़ सके, तो उनसे सूरह यासीन पढ़वा लें। पानी पे दम करके पीना नहीं, सिर्फ पढ़वानी है। और हम भी आपके लिए यहाँ पे सूरह यासीन ही पढ़ेंगे। वहां पे भी अगर कोई आपके लिए पढ़ ले तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा बिस्मिल्लाह वाले वजीफे को जारी रखें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि देखा आपने कि माशाल्लाह हज़रत जितने भी आप कॉल करते हैं सब के लिए उनको भी परेशानी होती है और उनके लिए भी मेहनत करते हैं। आप अगर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी पढ़ाई आपके लिए बाकायदा तौर पर बहुत सारे लोग बैठ के करते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अल्लाह का कलाम है, कोई और चीज़ हज़रत आपको बताते नहीं हैं, सिर्फ़ कुरान से बताते हैं। इसमें बड़ी ताकत है, वो इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हम और भी मज़ीद दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुज़ार हैं, हमारे स्पॉन्सर है हनीडर्म, honeyderm.com। अब तक तो आप वाकिफ़ हो चुके हैं इस नाम से, क्योंकि ये डे 1 से हमारे साथ हैं। हर प्रोग्राम में मैं आपके हुजूर अर्ज़ करता हूँ कि इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त मुजर्रब हैं। मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और अगर आप नए बाल चाहते हैं तो वो भी चंद हफ़्तों में या महीनों में उगना शुरू हो जाएंगे।
اس کے علاوہ جلد کی تمام امراض کے لیے جیسی بھی کوئی بھی بیماری ہو، ایگزیما ہو، خشکی ہو، آپ کے دانے نکل رہے ہیں، تل ہیں، مہاسے ہیں، رنکلز ہیں، اس کے لیے ان کی ڈرماٹونک کریم ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے. 1-2 ہفتے میں ہی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی سکن بالکل صحت مند اور چمکتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈائبیٹک دوست ہیں، ناظرین ہیں، ان کے لیے ان کا ہے ڈائبیٹک سپورٹ فارمولا. ایک پاؤڈر ہے، اس کو پانی میں گھول کے آپ پئیں تو انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی نیچے آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ انرجی اپنے اندر محسوس کریں گے. 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ کیا واضح فرق ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی عرض ہے کہ جو شوگر کی دوائیاں آپ جو ڈاکٹرز نے آپ کو دی ہیں وہ مت چھوڑیے گا، ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو سپورٹ ہے یہ ضرور استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ کی اوور آل صحت بھی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں آج USA ٹی وی پر. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نیو یارک سے ہیں عباس صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابان صاحب، عباس بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی 2 چیزیں تھیں جن کے متعلق آپ کی رہنمائی چاہیے تھی. جی فرمائیے. ایک یہ کہ میں شادی شدہ ہوں، ہم 7 سال سے کوشش کر رہے ہیں اولاد کے لیے. مختلف ڈاکٹروں کے بھی اور جو جدید طریقے ہیں ان طریقوں سے بھی کوشش کی ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے کوئی ابھی تک پھل نہیں مل رہا. جی تو اس کے لیے اگر آپ کچھ بتا پائیں. اور دوسرا یہ کہ میرے بردر ان لا ہیں اور میرے کزن بھی ہیں جو کہ 10-11 سال سے امریکہ آئے تھے، تب سے وہ بیچارے بیمار ہیں. ان کی عمر تقریباً 19-20 سال ہے. علی نام ہے ان کا، اور اب وہ نرسنگ ہوم میں ہوتے ہیں. ان کو تکلیف ہو گئی تھی لیور کی، اور جس کی وجہ سے وہ لیور کی تکلیف بڑھتے بڑھتے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہوتے اب وہ تقریباً پچھلے 10 سال سے نرسنگ ہوم میں ہیں. اتنی چھوٹی عمر میں؟ جی 13 سال کی عمر میں ڈائگنوز ہوئی تھی جی ولسن ڈیزیز. اچھا، یہ یہاں آنے کے بعد ہوئی؟ جی ہاں، آنے کے بعد ڈائگنوز ہوئی تھی. آنے کے 6-7 مہینے کے اندر ہی ڈائگنوز ہوئی تھی. جی اچھا، اپنی اہلیہ کا نام بتا دیں گے پلیز؟ میری اہلیہ جی ماریا نام ہے ان کا، ماریا ہارون. ٹھیک ہے عباس بھائی، سنیے ذرا. حضرت جی حضرت. ان کے لیے یہ جو اولاد والا مسئلہ ہے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 دن پڑھنی ہے. آپ دونوں نے پانی پینا ہے دم کر کے. دونوں نے پڑھنی ہے؟ دونوں نے پڑھنی ہے یا دونوں میں سے ایک پڑھ لیں؟ ہاں جی، دونوں نے پڑھنی ہے؟ نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں. اچھا، 41 پانی کی بوتل گھر ایک بنا لیا. ہاں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پانی کی بوتل بنا لیا کریں، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس میں سے پانی پیتے جائیں 41 دن. یہ تو یہ ہو گیا. اور جو وہ آپ کے وہ جو بھائی والا مسئلہ ہے اس کا مجھے ابھی نہیں پتا چل رہا، یہاں پہ کوئی جواب نہیں آ رہا. تو اس کے لیے آپ تقریباً ہفتے 10 دن کے بعد مجھے دوبارہ کال کر کے پوچھ لیجئے گا. اگر کچھ مجھے پتا چلا تو میں بتا دوں. تو آپ نے نام لکھ لیا ان کا حضرت؟ نہیں، میں نے نام نہیں لکھا، کوئی جواب نہیں آ رہا مجھے اس بات کا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جب مجھے نیکسٹ ٹائم کال کریں گے تب ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمیں کیا بتایا جاتا ہے. کوئی جواب نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ. نیو یارک سے اگلے کالر ہیں جی ہمارے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے پاس ان کا ریفرنس نمبر ہے میرا، میں حضور کو وہ دے سکتی ہوں؟ جی 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 میرا ریفرنس نمبر ہے 96 جی 45 8873. اچھا، آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ 9645 8873. جی میں 10 دن سے ٹرائی کر رہی ہوں، میری کال نہیں ملتی ہے پاکستان میں بھی، کیونکہ میرا وظیفہ ختم ہو گیا تو میں اس سلسلے میں چاہتی تھی کہ آگے میں کیا کروں. کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ نہیں، وہ ان کا ای میل پہ چل رہا ہے، صرف آپ اپنا موبائل نمبر لکھوا دیں. میں نے بھی آپ کو رات کو بہت کال کی ہے، ٹیپ چلتی ہے آگے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا میرا موبائل ہے، نمبر لکھوا دیں. ہاں جی 516 884 جی 7519. 7519 516 84 7519. ہاں جی 7519.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی طبیعت کیسی سرکار, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی محترمہ, حضرت آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. پینسلوینیا سے ہیں ریحانہ. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں نیو یارک سے ریحانہ مسعود بول رہی ہوں. جی جی. میرا ایک مسئلہ ہے, میرا بیٹا ہے, وہ اس کا نام عادل مسعود ہے. جی. تو اس کا جو کام بھی کرتے ہیں لیٹ ہوتا جاتا. اب ویزے کا مسئلہ ہے تو 2-3 دفعہ اپلائی کر چکا ہے. وہ ڈاکٹر ہے, میڈیکل کے لیے ادھر انٹرنشپ کے لیے آ رہا ہے, لیکن ہر دفعہ اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, پھر وہ نہیں آ سکتا. تو کہاں, پاکستان میں؟ میں آج کل نیو یارک میں ہوں اور ادھر اسٹیٹن آئی لینڈ میں رہتی ہوں. بیٹا کہاں ہے؟ وہ پاکستان میں. اچھا, جس کے لیے مسئلہ ہے. مجھے پلیز اس کے پڑھنے کے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نام کیا بتایا اپنے بیٹے کا؟ عادل مسعود. اچھا, بہت بہت شکریہ جی. جی اس کے لیے 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں روزانہ. جی سن لیا محترمہ. ٹھیک ہے جی, روزانہ 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی. کیلیفورنیا سے مصور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے 2 ویک پہلے بھی آپ سے بات کی تھی, تو حضرت نے مجھے دوبارہ کال کرنے کے لیے کہا تھا. جی جی. تو بھائی کا نام ہے قاسم خان. تو اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, تو حضرت نے مجھے بتایا تھا 11 دن 41 مرتبہ ایت الکرسی پانی میں پینے کے لیے. تو ٹانگوں میں درد تو آرام ہو گیا, اب اس سے وظیفہ بھی پورا ہو گیا ہے. کسی وقت پاؤں کے تلووں میں درد ہوتا ہے. اچھا, ٹانگوں میں ٹھیک ہو گیا, اب تلووں میں ہے. جی میری بات سنیں, ہم یہ 2 لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, ایک اعظم خان بنت نصرت سلطان اور ایک قاسم خان. ٹانگوں میں درد اور جاب کا مسئلہ. جی. تو اعظم خان کی جاب کے مسئلے کا کیا بنا؟ جی ابھی تک تو نہیں ملی, اپلائی کر رہا ہے 8 جگہ کو. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو وظیفہ بتایا تھا وہ جاری رکھیے. اور قاسم خان کے لیے کیا بتایا تھا؟ آپ نے 41 دن 41 مرتبہ ایت الکرسی بتائی تھی, وہ وظیفہ پورا ہو گیا. 13 مرتبہ کر لیں. اعظم خان کا وظیفہ ویسے ہی جاری رہے گا. قاسم خان کے لیے جو آیت الکرسی آپ پڑھ رہی تھی اس کی تعداد آپ 13 مرتبہ کر لیں. اچھا, کتنے دن کرنی ہے؟ 11 دن کر لیں, پھر کال کر لیں. مطلب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پروگرام میں کال کریں, ویسے بھی کال کر سکتی ہیں. آپ بتا دیا کریں ہمیں کیا کیفیت ہے, ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے. جی دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. جی. میرے ہسبینڈ ملیشیا میں جاب کرتے ہیں, وہ مجھے خرچہ نہیں بھیجتے, کہتے ہیں کہ تمہیں کون سا ضرورت ہے بھیجوں. وہ گھر والوں کی باتیں سنتے ہیں, جس کی وجہ سے جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں. کہاں پہ ہیں وہ؟ ملیشیا میں جاب کرتے ہیں. کوئی پیسے نہیں بھیجتے آپ کو؟ جی بالکل پیسے نہیں بھیجتے. نہیں بھیجتے, یہ سال میں 1 دفعہ بھیجتے, نہیں بھیجتے, کہتے ہیں تمہیں کون سی ضرورت ہے میں بھیجوں. اچھا, تو آپ ایسے کیجئے کہ 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں, اور ایک کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس اپنے پرس یا ہینڈ بیگ وغیرہ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. مسز کمال ہے نیو یارک سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیو یارک سے بات کر رہی ہوں. جی جی. لاسٹ ایئر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں. اور اس کے بعد سے انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بس وہ گھر ہمارے کچھ ہیں جو کہ ہم لوگوں نے رینٹ پر دیے ہوتے ہیں, تو ہر طرف سے مطلب بری خبریں آ رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک فلڈ آیا تو گھر مطلب خراب بہ گیا. کہاں, پاکستان میں؟ نہیں, ادھر نیو یارک میں. اچھا, نیو یارک میں مونٹگمری کاؤنٹی. اور دوسرا یہ کہ کوئی ہینڈی مین مطلب جو جس سے جو کام کرواتی ہوں وہ کام ٹھیک نہیں کرتا, پیسے دیتی ہوں اچھے خاصے, اور وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے مصیبتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا. اور بس وہ دل بڑا گھبراتا ہے. ان کے بعد سے اسپیشلی مغرب کے وقت میرا دل اتنا گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ ری کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. بچے کتنے آپ کے؟ میری 2 بیٹیاں ماشاءاللہ. کیا عمر ہے ان کی؟ 4 سال کی. جی 6 سال اور 4 سال کی بیٹی. اچھا, چھوٹے. ظاہر ہے جی, اب آپ اکیلی ہیں, پریشانی تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. انشاءاللہ آپ کی وہ رہنمائی بھی فرمائیں گے, آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے. حضرت سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں وہ. ہاں جی, ایک تو باجی آپ پریشان مت ہوئیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات نا ٹھیک ہو جائیں گے. 777 مرتبہ 777 ٹائمز آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. یہ جتنے دنوں میں بھی آپ مکمل کر لیں, مکمل کرنے کے بعد مجھے کال کیجئے گا, پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے.
اس کی دنوں کی قید نہیں ہے، بس یہ تعداد پوری کر لیں ایک مرتبہ آیت الکرسی کی، چاہے ایک ہفتے میں کر لیں، 4 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، جب آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے تو آپ مجھے کال کیجئے گا، پھر اس وقت میں حالات دیکھ کے آگے جو پڑھنا ہوگا آپ کو پھر اس وقت بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی حضرت، جیسے یہ تھا کال آئی کہ ان کی بچیاں چھوٹی ہیں، ظاہر ان کی عمر بھی کمی ہوگی، خامند چھوڑ گئے، انتقال ہو گیا، تو وہ ظاہر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تمام مصیبتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے، تو پریشانی تو ہوتی ہے نا؟ جی بالکل پریشانی تو آتی ہے، فطری چیز ہے، یہ فطری چیزیں ہیں یہ کہ پریشانی آئی، یہ حالات ہمارے دیکھیں میں اب اس وقت اگر اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا تو ان خاتون کا دل دکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں بندے کو کبھی چھوڑتے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو بھی کبھی رحم آیا، انہوں نے کہا جی 2 مرتبہ آیا۔ ایک تو وہ کہ جب وہ جس بندے نے جنت بنائی اور وہ جب اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے حکم دیا گیا کہ اس کی جان روح قبض کر لو، ایک اس وقت، اور ایک اس وقت مجھے رحم آیا جب ایک جو بحری جہاز تھا یا جو بھی کشتی تھی وہ طوفان میں تباہ ہوگی اور عورت ایک تختے کے اوپر ہے اور وہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی اور مجھے حکم دیا گیا کہ اس عورت کی روح قبض کر لو، تو مجھے اس بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا۔ تو جو سنا ہوا یا جتنا یاد ہے کہ یہ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ وہی تھا جس نے کل کو جنت بنائی تھی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہماری تو چھوٹی سی عقل ہے، اس کے ساتھ ہم وہ اپنے حالات کو نہیں سمجھ سکتے تو باقیوں کے کیا سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، فلوریڈا سے جمیلہ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی، ہمارے گھر میں نا تقریباً 12-13 سال ہو گئے، بہت پریشانی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ اسکول نہیں جاتی، وہ بیمار ہے، مطلب جب بیمار ہوتی بہت بیمار ہو جاتی، اس لیے بیمار ہوتی بیکاز اس کا نا وزن ہی بڑھا۔ ابھی میرے ہسبینڈ نے فون آپ کو کیا، اس کا فون کٹ گیا تھا، ہم سے اتنا لکھ نہیں سکے تھے وہ اچھا، وہ جو بتا رہے تھے کہ وہ جو وزن نہیں بڑھ رہا۔ جی جی اچھا جی حضرت، دوبارہ بتا دیجیے ان کو کیا بتایا تھا اس وقت بچی کا؟ نمک بتایا تھا، نام حفصہ غفورہ، وہ سب اس کے ڈاکٹر امریکہ دیسی نمک کا ٹکڑا لے کر اس کے اوپر 13 مرتبہ آیت الکرسی دم کریں، دم کرنے کے بعد بچے کے اوپر اس بچی کے اوپر وار کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیسی نمک کا ایک ٹکڑا لے کے اس کے اوپر کتنی دفعہ حضرت؟ 13 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس پہ دم کرنا ہے، پھر اس کو آپ ان کے بچے کے سر پہ واریں 7 دفعہ دائیں ہاتھ، 7 دفعہ بائیں ہاتھ، اور کسی پانی میں اس کو بہا دیں، اور 11 دن بعد رابطہ کریں، اور 11 دن بعد دوبارہ کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ کینیڈا سے ہیں عابدہ، السلام علیکم۔ میں پہلے بھی فون کر چکی ہوں، انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا میرے بیٹے کے لیے جو کہ کیلیگری میں ہے اور 2 سال ہو گئے اس کو شادی کی، اس نے کبھی میرے سے رابطہ ہاں مجھے یاد ہے جی، تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں نے رمضان میں پورا کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد تک اب بھی میں اس کو بہت دفعہ کال کر چکی ہوں مگر اس کا کبھی بھی بات نہیں کی، وہ ریٹرن کال بیک کرتے ہی نہیں مجھے۔ تو فون بھی نہیں اٹھاتا آپ کا؟ نہیں۔ اچھا، میں میسج جی وظیفہ کیا کیا تھا؟ 319 اور آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھا تھا 21 دن، اول آخر 11 دفعہ درود۔ باجی اسی وظیفے کو جاری رکھیں، اسی سے میرے سامنے تو مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی سے فائدہ ہوا ہے، اب وہ ظاہر نہیں ہوا ہمارے سامنے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اسی وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اسی سے فائدہ ہوگا۔ تو میں کتنی ٹائم تک جاری رکھوں؟ آپ کم از کم 21 دن اس کو اور کر لیجئے۔ بیٹے کا دل جی نرم ہوا ہے، اب ذرا تھوڑا سا حجاب باقی ہے، انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کچھ پرابلم بتا سکتے ہیں؟ باجی یہ نہیں پتا چل رہا، صرف وظیفہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی کو کریں اور اس سے فائدہ ہوتا ہوا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ فائدہ ہوا ہے۔ خالی تبدیلی ایک ہوتی ہے دل کی تبدیلی، ایک ہوتی ہے جسم کی تبدیلی بھی، یعنی پورے دل پہ بھی اثر ہوا ہے، جسم پہ بھی اثر ہوا ہے۔ اچھا چلیں جی، ہماری خواہش ہے کہ آپ کی جلدی بات ہو جائے، ہم بھی دعا کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ ہمیں آپ کے جذبات کا پورا احساس ہے کہ کتنا دل کر رہا ہوگا آپ کا بیٹے سے بات کرنے، تو اللہ جلد آپ کی یہ نیک خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اگلے کالر دیکھتے ہیں جی کون ہے۔ ہلو
हेलो, ओहायो से रिफत हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रिफत अशरफ बोल रही हूँ ओहायो से। पहले भी मैंने कॉल की थी, नहीं हाँ जी, तो 3 वीक हो गए हैं। मैंने पूछना था कि मेरी अम्मी का बाजू बहुत कांपता है। ये अपना टीवी बंद कर दें आप, अच्छा, या उसकी आवाज़ कम कर दें, क्योंकि आपको फिर अपनी आवाज़ ही आएगी, आप उसी आवाज़ ठीक है जी। हाँ जी, अब बताइए। मैंने 3 वीक पहले कॉल की थी, फिर पूछा था, तो फिर मैं 13 बार यासीन की सूरत पढ़ी थी। फिर 3 वीक मैं ये चेक करती रही, फ़ोन नहीं हुआ। आज फिर मैंने चेक किया, आज कॉल मिल गई है। तो मेरी अम्मी का हाथ बहुत कांप रहा है, ऐसे ऐसे कांपता रहता है, उसका कुछ बताएं। ये जो ये आपको वजीफा क्या बताया था उनके लिए? 13 बार यासीन की सूरत पढ़नी। कितने दिनों में पढ़ी आपने? आपने 2 दिन में कहा था, मैंने 1 दिन में पढ़ी थी। अच्छा, पानी दम करके पिलाया था कि खाली पढ़नी थी? नहीं, खाली पढ़नी थी। क्या उस बाजू के अलावा वैसे कोई उनको अपने अंदर तब्दीली महसूस हुई, जैसे ताकत का एहसास? नहीं, वो तो कोई नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी तो वैसे ही दर्द होती है। नहीं, मैंने दर्द का नहीं पूछ रहा, इस दर्द के अलावा वैसे क्या जिस्म में कोई ताकत का एहसास हुआ, ये आपने पूछा उनको? नहीं, वो मैंने नहीं पूछा। नहीं, ताकत का एहसास नहीं हुआ अभी, वैसे ही सारी चीजों में दर्द होती है। ठीक है, मेरे सामने तो पॉजिटिव ही आ रही है बात कि फायदा हुआ है। ठीक है, आयतल कुर्सी पढ़ लें 13 मरतबा 7 दिन के लिए। अगर प्रोग्राम के दौरान कॉल ना मिला करे तो हमें वैसे करके बता दिया करें, हम नहीं चाहते कि इस वज़ाइफ के अंदर गैप आए। एक वजीफा खत्म हुआ, हम फौरी तौर पे हालात चेक करें उसके बाद, ताकि हम अगला वजीफा आपको बताएं। ठीक है, तो 7 दिन के बाद कॉल करके मुझे उनकी कैफियत बताइएगा। अच्छा जी, और मेरे घर में ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुजारिश है कि हज़रत से रब्ता करने का बेहतरीन तरीका है उनका वेबसाइट abaskaworld.com abaskaworld.com। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो अब जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हज़रत के तमाम नंबर, उनका ईमेल और दूसरी जो मालूमात हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी, और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हज़रत से रब्ता किस तरह मुमकिन हो सकता है। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं काबुल कंधार रेस्टोरेंट, हमारे दोस्त हैं। इसके मालिक न्यू जर्सी में रहते हैं और ओक ट्री रोड पे ये रेस्टोरेंट है, इज़लन। और कभी भी दिल करे अगर अफ़गानी खाने का तो वहाँ जाइए, बहुत ही मज़े के इनके अफ़गानी खाने होते हैं। सेठ लतीफ़ साहब अपनी निगरानी में ही खाने बनवाते हैं। ख़ास उन्होंने काबुल से शेफ़ मंगवाया है और बिल्कुल ऑथेंटिक अफ़गानी डिशें आपको मिलेंगी। उनके जो चिकन के कबाब हैं, या शवरमा है, या सीख कबाब हैं, या पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो जब भी जाता हूँ मैं बहुत ही इंजॉय करता हूँ। और इसके अलावा इनके साथ में 2 और रेस्टोरेंट भी हैं शालीमार के नाम से, जहाँ देसी खाने मिलते हैं। शालीमार हलाल मीट है, शालीमार ग्रोसरी स्टोर है। हर जगह आपको इंशाल्लाह बेहतरीन सर्विस मिलेगी और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो नाम याद रखिएगा, काबुल कंधार रेस्टोरेंट और शालीमार रेस्टोरेंट, इज़लन, न्यू जर्सी। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप न्यूयॉर्क से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें। आज USA TV पर हर इतवार रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। आपसे गुजारिश है कि जितने भी दोस्त आपके जानने वाले हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। ये आपके लिए एक सदका जारिया होगा। एक और ऐलान था कि जब भी आप ईमेल करें हज़रत को तो अपना सेल नंबर या अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर उसमें लिख दें, ताकि हज़रत ने अगर आपसे कोई बात पूछना हो तो उनके लिए आसानी हो और वो फ़ौरन आपसे पूछ सकें। और दूसरा ऐलान था कि पहले भी एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि हज़रत पाकिस्तान में एक मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद अब्बास। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है
کہ اس کے دروازے نہیں ہیں، یعنی وہ مسجد ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلی رہے گی. یہ بڑا ایک عجیب اور ایک نیا میں نے یہ مسجد کے بارے میں سنا ہے. اکثر مسجدوں کو عشاء کے بعد یا رات کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ واحد غالباً مسجد اپنی نوعیت کی ہوگی کہ جس کے دروازے انہوں نے رکھے ہی نہیں تاکہ دروازے بند ہی نہ ہوں اور ہر وقت لوگ آ سکیں، اپنے اللہ کو یاد کر سکیں، عبادت کر سکیں. اس کے لیے آپ کی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ عرض کرنی تھی کہ زکوٰۃ آپ نہ بھیجیے گا کیونکہ زکوٰۃ مسجد کو نہیں لگتی. اس کے علاوہ آپ جو بھی مدد کرنا چاہیں آپ ضرور کیجیے گا حضرت سے رابطہ کر کے. انشاءاللہ بہت ہی اجر ملے گا آپ کو اور آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا کہ اللہ کے گھر میں آپ کا حصہ پڑ جائے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. شکاگو سے فریدہ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت کو میرا سلام بولیے. وعلیکم السلام. میں اپنے گھر کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. کافی سال پہلے گھر میں بہت ڈر لگا کرتا تھا. کیا لگتا تھا جی؟ ڈر لگتا تھا گھر کے اندر. اچھا. اور جی تو کافی ڈر لگتا تھا، سو بھی نہیں سکتے تھے اور باہر کہیں جاتے تھے تو جب گھر پہ واپس آئے تو کتنی بار ایسا ہوا کہ میرے بچوں کی مطلب آواز میں کسی کی بات کرنے کی آواز آیا کرتی تھی گھر میں. اچھا. جا کے دیکھیں تو جی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ ڈر سب کو لگتا تھا یا صرف آپ کو؟ جی صرف مجھے لگتا تھا. اچھا. اور جو آوازیں تھیں سننے کی وہ میرے بیٹے نے بھی سنی آوازیں نا، کہ مطلب جیسے کہ میری بیٹی اندر کسی سے بات کر رہی ہے. جب اندر دیکھا جا کے تو کچھ بھی نہیں. تو کافی یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا میں نے کافی مطلب عبادت کی طرف لگی اور کافی مطلب عبادت وغیرہ جی میں کرتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، ہر طرح کی دعائیں بھی میں پڑھتی ہوں. تو یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ جی وہی میں بتا رہی ہوں کہ پھر ایسا ہوا کہ وہ آوازیں جو تھیں وہ چیزیں ختم ہو گئیں. لیکن ابھی تھوڑے عرصے سے ایسا ہوا کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوا نماز پڑھتے ہوئے دروازے جس دروازے سے آتے ہیں اس دروازے پہ ہم نے وہ نقش نوری لگایا ہوا ہے. تو وہاں پہ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہے وہاں پہ نا. 3 بار مجھے محسوس ہوا. پھر وہ میری بہو کو بھی محسوس ہوا ایسا. ایک بار انہوں نے بھی مجھ سے ذکر کیا کہ ہم رات میں سو رہے تھے تو ایسے لگا کہ دروازے کے پاس کچھ محسوس ہوا چلتا ہوا مطلب. جی. تو خیر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے بھی یہی سب کچھ دیکھا. پھر انہوں نے ذرا مختصر کر دیں پلیز. میں ابا جی آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں. چاروں کل پڑھیں 13 مرتبہ 13 دن. جی. پانی پہ دم کریں اور پئیں. 13 دن کے بعد پھر فون کر کے کیفیت بتائیے گا. جی تو وہ برتنوں کی بھی کچھ آوازیں وغیرہ آتی ہیں تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ چاروں کل پڑھیں گی نا 13 مرتبہ روزانہ اور پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ 13 دن کے بعد کیا کیفیت ہے. یہ آوازیں سننی آپ کو یہ اس طرح کے محسوسات بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جی. ہیوسٹن سے سارہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پہلے بھی کال کیا تھا. 21 دفعہ آیت الکریمہ بتایا تھا حضرت صاحب نے مجھے. میرے گھر میں پاکستان لاہور میں میرا گھر ہے جو میں نے تینوں بہن بھائیوں کا اور اپنے گھر کا ذکر کیا تھا. اور اس وقت میں نے اپنی بہن کے رشتے کا ذکر کیا تھا کہ وہ دونوں بھائی جو ہیں ان کا مزاج کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ وہ اس کے رشتے کے جب آنا ہوتا ہے رشتہ تو وہ لوگ کا مزاج تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا گھر کے حصے کا. اور کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا تو حضرت صاحب نے 21 دن تک آیت کریمہ بتایا تھا. تو اس کی وجہ سے میرے بھائی کی جاب بھی ہو گئی تھی. میرا خیال میں 15-20 دن ہی میں نے ابھی پڑھا تھا, کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا اور کافی حالات بھی بہتر تھے. مگر جب میں نے بہن کے رشتے کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کافی نظر بد ہے اور میں اس کے لیے الگ سے بتاؤں گا. اس دوران میں اگر آپ نے کچھ کوئی رشتہ آیا بھی تو وہ ممکن نہیں ہوگا, بات نہیں بنے گی. تو میں اب اس کے لیے خاص طور پہ صرف بہن کے رشتے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہر لحاظ سے ہر چیز بہتر ہے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بالکل رشتے آنے بند ہو گئے اور جو آتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ممکن ہو سکے کچھ کرنا. اچھا ٹھیک ہے جی, ایک تو آپ شکرانے کے نفل ادا کریں. جی میں نے وہ پہلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ میں بہت شکر گزار ہوں اس چیز کے لیے. تو اب حضرت سے پوچھتے ہیں بہن کے رشتے کے لیے کہ اب حالات کیا ہیں. باجی بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کی جو بہن کا ہے نا کہ اگر ان کے لیے اس وقت ہم نے وظیفہ کیا تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے اور کسی قریبی بندے کو نقصان نہ ہو جائے, تو ہم تھوڑا سا اس کو نا
वक्त गुजारते हैं कि एक हफ्ता आप और ठहर जाएं। जैसे आप इस आयत करीमा पढ़ रही हैं ना आप, मेरे ख्याल उन्होंने छोड़ दिया, फ़ोन बंद हो गया उनका, बहरहाल वो सुन रही हैं आपको। हाँ, तो उनको ये है आपके लिए कि अभी आप आयत करीमा पढ़ें, 7 दिन के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बाज़ आम तौर पे ऐसे होता है कि अगर असरात किसी के ऊपर हैं और हम उसके लिए पढ़ें तो आम तौर पे वो वहीं पलट जाते हैं जहां से आ रहे होते हैं, और जहां से आ रहे होते हैं वो भी हमारे अपने ही प्यारे होते हैं, फिर उनकी तकलीफ होती है। तो इसलिए अभी जो है हम 7 दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह रिश्ते वाला मामला और सबके लिए आपको वज़ाइफ बता दिए जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। आयत करीमा जारी रखें जी। कनाडा से कॉल है जी, शाइस्ता हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली दफ़ा आपकी कॉल कर रही हूँ लाइफ में। वेलकम। मैंने अपनी बहन की बेटी के लिए पता करना था, वो इंग्लैंड में रहती है, स्टडी वहाँ से कंप्लीट की है, 29 साल की होगी है। वही बात है कि कोई रिश्ता नहीं आया अभी तक। अच्छा, क्या नाम क्या है? कोई मतलब सही नहीं होते या इस किस्म का कोई ना कोई बेटी का नाम? उसका नाम हिना है। हिना, अच्छा ठीक है जी। जी हजरत। वालदा का नाम? उसका नाम शहनाज। शहनाज। इनके लिए वजीफा कौन पढ़ेगा जो मैं बताऊंगा? वो खुद पढ़ेगी हिना। हिना खुद पढ़ेगी? जी जी। आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद। ठीक है। पानी पे दम कर लिया करे, अगर मुमकिन हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर मुमकिन ना हो तो 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया। ठीक है। अच्छा ठीक है। और 7 दिनों के बाद मुझे कॉल करनी है, उसके बाद वजीफा चेंज करेंगे हम। कनाडा से हैं जी शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। हाँ जी, मैं यहाँ पे 10-11 साल से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। हमारे हालात काफ़ी बेहतर थे, तो पिछले 1-2 साल से मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी मसले हुए, तो हमारे मतलब इनकम में भी काफ़ी कम हुई, और हम 4 मुसलमान हैं हॉस्पिटल में जिसमें हम काम करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हमें मसला हुआ। तो मतलब कि मेडिकल डॉक्टर हैं आप? ये कहना था कि कोई रिस्क की कुशादगी के लिए मेडिकल डॉक्टर, कोई असरात तो नहीं है? मेडिकल डॉक्टर हैं? हाँ जी। तो किसी मेडिकल ग्रुप के साथ काम करते हैं आप? नहीं, मैं हॉस्पिटल में हम काम करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में। तो क्या आपकी कोई तनख्वाह कम हो गई है, ये क्या हो गया? नहीं, मतलब वो मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी प्रेशर है हम लोगों के ऊपर, हमें अलग कर मतलब करके मतलब हमारे साथ काफ़ी ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा। तो और फिर मैंने कहा कि घर पे भी कोई असरात तो नहीं है इस तरह कोई। अच्छा जी शहबाज भाई, आप सुने जरा हजरत की बात। जी हजरत। 71 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है बगैर बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ के, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ फूंक मार देनी है। 17 दिन या 18 दिन, इसमें दिन मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहे, 17 दिन या 18 दिन पढ़ने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, फिर देखेंगे कि वजीफा चेंज करना है कि यही जारी रहेगा। 71 दफ़ा जी सूरह कौसर और बग़ैर बिस्मिल्लाह के, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ देके आपने फूंक मारनी है, तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे। नईमा है न्यूयॉर्क से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हजरत साहब को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है और बहुत अच्छा, आप राय मशवरा देते हैं। मैं सेकंड टाइम आपसे रुजू कर रही हूँ। जी जी। मेरी सबसे बड़ी भाई साहब प्रॉब्लम ये है, मेरी बेटी है नादिया हसन, हसन इसके हस्बैंड का नाम है, उसके इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैं कुछ एक और बात आपसे ये भी कर रही हूँ कि जब मेरी बेटी अपने हस्बैंड से बात करती है, इसका हस्बैंड पाकिस्तान में है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो बड़ा बेरुखी से बात करता है, मतलब बड़ी जैसे इंसान हेट नहीं करता। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस आदमी में, ये दूसरे आदमी की बात पे एकदम यकीन कर लेता है। अब बीवी के अंगेज कोई बात कर रहा है ना कि तुम उसको सही जवाब दो, तुम जानते हो वो नादिया किस टाइप की लड़की है, रह के भी आई है। प्रॉब्लम सारा ये है कि मैं कोई इसमें कोई जादू वगैरह तो नहीं कोई कर रहा, और इनकी जो सास है मेरी बेटे की, वो तो इंतहाई ज्यादा ना हेट करने लगी है मेरी बेटी से। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ऐसी कोई तो ये अलहदा क्यों रह रहे हैं? ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये, मेरी बेटी ने यहाँ से RIT यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है, तो उसका लोन लिया हुआ इसने, तो ये यहाँ पर पे चेक्स में जॉब कर रही है और अपना लोन भी पे कर रही है। प्रॉब्लम सारी यही सबसे बड़ी है। हाँ, यही है ना कि दूर अलहदा रह रहे हैं, वो फिर दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं,
کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی پڑھائی مکمل ہو اور یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن ان کے اکٹھے ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم حضرت سے پوچھتے ہیں. جی حضرت. یہ شوہر کا نام کیا ہے؟ حسن عثمان. حسن عثمان. جی. ہاں جی ذرا لائن پہ رہیے گا. ہاں جی لائن پہ رہیے گا آپ. ضرور. اچھا جی، یہ جو معاملہ ہے یہ میرے پاس آلریڈی چل رہا ہے، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے رہا. آلریڈی مطلب کیا کہ انہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا اسی بارے میں؟ میرے پاس ای میل پہ رابطہ ہے اسی معاملے کے بارے میں. اب اس پروگرام میں تو نہیں کچھ بتا سکتا کیا کرنا ہے، یہاں تو آلریڈی علاج چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی محترمہ سن لیا آپ نے کہ آپ کا وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ کا آلریڈی وہ علاج چل رہا ہے تو وہ اب لائیو نہیں بتانا چاہتے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. خط جانے سے پہلے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں marimax.com کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروگرام میں بہت ساری کالز آئی ہیں رشتوں کے بارے میں، لوگوں کی پریشانی کہ بچوں کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمارا مشورہ بھی ہے کہ دعاؤں کے علاوہ marimax.com پہ جائیں. یہ پاکستانیوں نے ایک ویب سائٹ بنایا ہے، پاکستانیوں کے لیے ہی بنایا ہے، اور بہت ہی اچھے اور نیک اور ایماندار لوگ ہیں جنہوں نے یہ ویب سائٹ بنایا ہے. اکثر ویب سائٹس ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کی انفارمیشن ادھر ادھر چلے جاتی ہے، پھر لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں. یہاں خاص طور پہ آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کسی غلط ہاتھ میں نہیں جائے گی. آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی انفارمیشن اور رجسٹریشن کرائیں اور انشاءاللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. فی الحال ان کی رجسٹریشن فری ہے، ہزاروں لوگ رجسٹر کروا چکے ہیں، تو بہت بڑا ان کا ایک پول بن چکا ہے. تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور ہم انشاءاللہ میں اپنی زیر نگرانی یہاں ہمارے نیچے ہمارے اسٹوڈیو کے نیچے ایک ہال بھی ہے بہت بڑا، تو اس میں ہم ایک پروگرام بھی کرائیں گے جس میں کہ وہ تمام لوگ جو کہ آنا چاہیں یا انہوں نے رجسٹر کی، تاکہ ان کی ایک خاص حالات میں ان کی آپس میں ملاقات بھی ہو سکے، تاکہ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں مزید پتہ چلے. تو marimax.com پہ ضرور جائیے گا. پروگرام کے دوران اگر مجھ سے یا حضرت عثمان اللہ خان سے کوئی اللہ اور اللہ کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، محمود احمد عوان اور حضرت عثمان اللہ خان کو اجازت دیجیے. اگلے اتوار رات 9 بجے آج USA TV پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.